کر، نماز کی توہین کر، ہم پیسے دیں گے تجھے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی توہین کر، ہم تجھے پیسے دیں گے، نماز کی توہین کر، ہم تجھے پیسے دیں گے، یہ میمنوں کے پیسے یہ لیں آپ، کوئی بات نہیں۔ برادری بیس کے اوپر صرف برادری کو دیکھنا، حضور کی عزت کو نہ دیکھنا۔ جو اس چینل میں پیسہ دیتا ہے اس کا پیسہ کسی کار ثواب میں نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر بھی جناب اس پہ بھی کسی بندے کو کھڑا کرنا تھا۔ یہ ابھی نماز کا جو طریقہ بتانے لگا ہے، نماز کے آگے سے گزرنا ایسا گناہ ہے اور اس طرح کر کے آپ گزر جائیں، یہ اس کے باپ کا عمل ہے، یہ شریعت اس کے باپ کی ہے کہ یہ لوگوں کو یہ والا طرز عمل دے۔ ہم نے تو یہ سنا کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر آپ زمین سے اونچی تھوڑی سی کوئی چیز رکھ لیتے ہیں پھر رکھ کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو گناہ نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا انتظار کر لیں، جیسے میں نے پیچھے سنایا۔ یہ صرف بات یہ آئی ہے کہ میدان میں سبز پگڑی اتار کے آنا، آپ سبز پگڑی نہ پہننا، یہ سنت ہے، کس کی ہے؟ بتا، تیری ذات کو جوتا مارو۔ دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس اس کی تصویر سامنے آ گئی، اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا، اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا ہی دکھانا ہے، یہ میں نے پہلے میں دکھایا ہوا۔ یہ ان چیزوں کے طریقے دکھانے کے لیے تو میدان میں آئے، کھانا کھانے کے طریقے میں میدان میں آئے، ڈانس کرنے کے لیے تو میدان میں آئے ہیں، مکاریاں کرنے کے لیے تو میدان میں آئے، توہین کرنے کے لیے تو میدان میں آئے۔ جب آئے حضور کے ناموس کی باری، جب آئے جس وقت احتجاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہو، یا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے چل رہے ہوں، اور تو مکار اپنے بندوں کو بھی تنبیہ کرے کہ پگڑی اتار دے، جب تو نے ناچنا ہو تو پگڑی تو نہ اتارے، جب تو نے کھانا کھانا ہو تو پگڑی تو نہ اتارے، جب تو نے بیمار ہونا ہو، آپریشن کروانا ہو، اس وقت بھی تو اپنی پگڑی نہ اتارے ہیں، جب تو نے توہین کرنی ہو مکے کی یا مدینے کی، اس وقت بھی تیرے ہواری جو ہیں وہ اس وقت بھی پگڑی نہ اتارے، جب تم نے مدینے کو 4 نمبر اور مکے کو جو ہے وہ 4 نمبر اور مدینے کو 6 نمبر دینے ہوں تو اس وقت بھی تو پگڑی نہ اتارے، جب آئے تو اپنا توہین مصطفیٰ کے احتجاج کی باری تو اس وقت تو اپنے حواریوں کو کہے کہ جناب یہ پگڑی اتار دو۔ معلوم ہوا تو ایک بہت بڑا چھپا ہوا مکار ہے، اہل سنت کا غدار ہے، اہل سنت کی صفوں میں کھڑا ہو کر سوراخ کرنے والا بہت بڑا مکار ہے۔ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو ایسے ہے جیسے جہنم سے نہا کر آیا ہے۔ تیرے ہواری بڑی کالیں کرتے ہیں، ہم مار دیں گے، ہم مار دے، تمہیں مارنا ہے بے غیرت کے بچے۔ امام الانبیاء کے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، وہ محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے۔ یہ زندگی تو 4 دن کی بھی ہے، ڈر ڈر کر بھی مرنا ہے اور امام الانبیاء پر قربان ہو کر بھی جینا ہے۔ تو آگے یہ اس نے کہا کہ جناب وہ
بس یہ تھا کہ وہ حضور نے فرما دیا کہ جناب چھبش پگڑی نہ پہننا، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور یہ وہ نہیں، ہاں اس میں ہیں جنہوں نے پکی اتار دی ہے تمہاری یہ ادائیں دیکھ کر، تمہاری یہ مکاریاں دیکھ کر۔ جتنے بھی سبز پگڑی والے اور بھی میرے بھائی اگر شعور رکھتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم اگر بدکار بیوی ہو تو اس کو ساتھ نہیں رکھتے، بدکار عورت ہو تو اس کو اپنی بیوی کا خطاب نہیں دیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو کیا ولایت اتنی تم نے میرا سستی سمجھ لی ہے کہ جس کو چاہو گے اس کے تم لڑ لگ جاؤ گے؟ اس سے تمہارا ناتا جڑا ہی نہیں، بس یہ سمجھو کہ تمہیں ایک رہزن ملا اور اس نے تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا، تمہارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا، لہذا اس سے تو بیعت جب ہوئی نہیں تو توڑنی کیا ہے؟ سبز پگڑی اتار کر کسی اللہ والے کے لڑ لگ جاؤ، کسی امام الانبیاء کی غلامی میں آ جاؤ، کسی کی اس کے جا کر بیعت ہو جاؤ، اس سے فیوز و برکات حاصل کرو، اس سے تمہیں کچھ نہیں، اس سے تمہیں صرف جھومنا ملے گا، ہجڑا پن ملے گا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جو پخانے کے ساتھ مدینہ لکھتا ہو، جو نجس پیشاب کے ساتھ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مدینہ لکھتا ہو، جو گندے نطفے کے ساتھ جو ہے جسے انسان پیدا ہوتا ہے، میری زبان زیب نہیں دیتی، پیچھے میں نے بیان کیا، اس کی کتاب ہے رسائل بخش یا غالباً کوئی اور کتاب، اس کے اندر لکھا، اس نے میرے پاس وہ موجود ہے، میں نے پچھلے خطابوں میں بریلی نیٹ ورک سے نکال لے، اس میں پڑھی ہے۔ ایک توہین ہے مدینے کی توہین کر کے یہ مرتد ہوا، مکے کی توہین کر کے یہ مرتد ہوا، نماز کی توہین کر کے یہ مرتد ہوا، حضور کے نکاح جیسی سنت کی توہین کر کے یہ مرتد ہوا۔ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اہل سنت کی صفوں میں سوراخ کرتا ہے، صلح کلی سے پیدا ہوا ہے یہ۔ دامن برکاتم عالیہ کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ دامن برکات، اس کا منہ دیکھو۔ خنزیر بھی اس سے اچھا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن حضور کا گستاخ نہیں بنایا۔ خط آیا جیل سے، وہ خود لکھے ہوئے ہیں تم نے، اگر تم اتنے ہوتے تو پوری تحریک میں باہر آتے، ٹی وی پر اعلان کرتے، ٹی وی بند ہوتا ہے تو ہو جائے، اوے حضور کا غلام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، تم ٹی وی کی پرواہ کرتے ہو؟ تمہارے ٹی وی سے تبلیغ پھیلی ہے پوری دنیا میں، 1400 سال سے اب تک جتنی تبلیغ ہوئی کیا ٹی وی کی وجہ سے پھیلی ہے؟ غلامان محمد جو ہیں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تیرے ٹی وی کی وجہ سے یہ اتنے مرید، اور حضور غوث اعظم کا فیض، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیض، حضرت مقدسہ کچوچا شریف کا فیض، حضرت کرما والوں کا فیض، اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا فیض، امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض، امام بخاری کا فیض، مولانا شاہ احمد خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض، یہ ٹی وی سے پھیلا ہے۔ یہ اس طرح مشہور ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، جس طرح 11ویں والے کی 11ویں مشہور ہے، ہر سنی جانتا ہے، تو اسی طرح یہ امام بھی مشہور ہے، ان کی تبلیغ بھی مشہور ہے، ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں۔ تو ایک عجیب قسم کا ڈانسر بیچ میں آ گیا اور آ کر تو ہمیں تبلیغ سکھائے گا؟ تیرے منہ میں پہاڑی کولا گرم کر کے میں رکھوں۔ ایک ویڈیو میں تو کہتا ہے شریعت میں کہاں ہے، قانون آپ کو پکڑ لے گا، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا، یہاں پر تو اپنے آپ کو سنتیں بھی بتا رہا ہے اور لوگوں کو منع بھی کر، دوسری میں بھی بڑے مخنثانہ طریقے سے بات کرتے 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 پھر اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب تیرے اوپر کیس نہیں ہوا تو اس وقت تیرا بیان اور تھا، جب تجھے ڈر لگا تو اس وقت تیرا بیان اور ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القاذبین۔